فرانس کافکا ایک مشہور ناول نگار، اپنی ڈائری میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ میں ایک پارک میں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بچی رو رہی ہے۔ بچی کو روتا دیکھا تو بچی کے پاس بیٹھ گئے وہ، اور ان سے بچی سے انہوں نے پوچھا کہ دیکھو بیٹا تم کیوں رو رہی ہے؟ تو بچی آگے سے جواب دیتی ہے کہ میری ایک گڑیا تھی اور میں اس کے ساتھ سارا دن کھیلتی تھی، مجھے اس کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا، لیکن وہ گڑیا کہیں پارک میں گم ہو گئی ہے تو مجھے مل نہیں رہی، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو کافکا اسے کہتا ہے کہ کیا تم نے اپنی گڑیا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے؟ بچی سے جواب دیتی ہے ہاں میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ مجھے نہیں مل رہی۔ کافکا کہتے ہیں دیکھو پریشان نہیں ہونا، رونے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہم دونوں مل کے تمہاری گڑیا کو ڈھونڈتے ہیں، مجھے یقین ہے تمہاری گڑیا مل جائے گی۔ اچھا وہ سارا دن گڑیا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں اور رات ہو جاتی ہے لیکن گڑیا نہیں ملتی، تو بچی پھر رونا شروع کر دیتی ہے یہ میری گڑیا نہیں ملی ہوں۔ کافکا اسے کہتا ہے دیکھو رونے کی ضرورت نہیں ہے، کل ہم دوبارہ آئیں گے اور تمہاری گڑیا کو ڈھونڈیں گے۔ بچی مطمئن ہو جاتی ہے، وہ چلی جاتی ہے۔ اگلے دن ہوتا ہے مقررہ وقت پر کافکا بھی پارک میں پہنچ جاتا ہے اور بچی بھی آتی ہے اور دوبارہ سارا دن گڑیا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن پھر انہیں گڑیا نہیں ملتی۔ بچی پھر پریشان ہو جاتی ہے تو کافکا سے تسلی دیتا ہے دیکھو ہم کل دوبارہ گڑیا تمہاری ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے کل تمہاری گڑیا مل جائے۔ اچھا اسی طرح کافکا کیا کرتا ہے، اگلے دن ایک خط لکھ کے لاتا ہے اور وہ خط بچی کو پڑھ کے سناتا اور کہتا ہے کہ تمہاری گڑیا لندن کی سیر کرنے کے لیے گئی ہوئی ہے اور وہ وہاں پہ بہت خوش ہے، وہ چاہتی ہے کہ تم بھی خوش رہو، وہ بہت جلد واپس لوٹ آئے گی۔ بچی یہ خط پڑھ کر مطمئن ہو جاتی ہے اور وہ رونا بند کر دیتی ہے۔ اسی طرح اب ان دونوں کی ایک دوستی سی ہو جاتی ہے اور وہ ہر دوسرے تیسرے دن اس پارک میں ملتے ہیں اور کافکا اس کو کیا کرتا ہے، ہر دوسرے تیسرے دن ایک خط سناتا ہے کہ اب تمہاری جو گڑیا ہے وہ فلاں شہر میں ہے، اب وہ اس نے یہ شاپنگ کیا، وہ یہ کر رہی ہے۔ کرتے کرتے ایک عرصہ گزر جاتا ہے، کافکا ایک دن ایک ڈال شاپ سے گڑیا خریدتا ہے اور بچی کو دیتا ہے۔ بچی کہتی ہے یہ گڑیا وہ تو نہیں ہے، یہ تو اس سے بڑی گڑیا ہے۔ تو کافکا کہتا ہے دیکھو یہ ملک کی سیر کا اثر ہے کہ تمہاری گڑیا بڑی ہو گئی، دیکھو تم بھی تو کتنی بڑی ہو گئی۔ بچی یہ جواب سن کر مطمئن ہو جاتی ہے۔ ایک عرصہ گزرتا ہے، بچی گڑیا کو باہر نکالتی ہے تو اس کے کپڑوں میں سے اسے ایک خط ملتا ہے۔ بچی جب وہ خط نکالتی ہے تو اس میں ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے نا وہ کھو نہیں سکتی، محبت لوٹ آیا کرتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہماری محبتیں گم ہو جاتی ہیں، محبتیں کبھی گم ہوا ہی نہیں کرتی، محبت گم ہونے والی چیز ہے ہی نہیں۔ محبت تو ایک ویو ہے اور وہ ویو ہے، ایک دفعہ آتی ہے پھر دوبارہ کہیں نہ کہیں آئے گی۔ تو یہ جو زندگی ہے اصل میں یہ محبت ہی ہے۔ تو محبت کی کوئی اسپیسیفک ڈیفینیشن بھی ہم نہیں کر سکتے، یہ ایک فیلنگز ہیں، یہ ایک ویوز ہیں جس کو پرسیپشن ہر پرسن کے لیے مختلف ہے، جس کو پرسیو کرنے کا انداز ہر پرسن کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ تو محبت تو کائنات کی زبانوں میں سے ایک زبان ہے جس کو سمجھ کر ہم اس کائنات کو مسخر کر سکتے ہیں۔ ہم محبت کی یا کائنات کی زبان اگر سمجھ لیں تو پھر اس دنیا کو مسخر کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہو سکتا۔ اور محبت جو ہے نا وہ فوکس مانگتی ہے، کنسنٹریشن مانگتی ہے، اور بذات خود بھی محبت ایک فوکس کا ہی نام ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جو محبت ہے نا وہ E=mc² ہے، اور یہاں پہ جو E ہے وہ انرجی ہے یقین کی، M میس ہے جو آپ نے کوشش کرنی ہے، اور C وہ ویلوسٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کن سے فیکون تک کا سفر آپ کو کروانا۔ تو یہ جب ہم اس زبان کو سمجھنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمارے اوپر یہ وحی کی طرح محبت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو محبت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور یہ محبت صرف مرد اور عورت کے رشتے تک ہی محدود نہیں ہے۔ مطلب ہمارے ہاں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف مرد اور عورت کا لنک ہی محبت ہے، یہ تو ایک پاکیزہ جذبہ ہے جس کو ہم اگر جتنا مرضی گندا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ایک پاکیزہ چیز ہے۔ وہ جس چیز کو ہم جن افیئرز کو محبت کا نام دیتے ہیں نا وہ محبت نہیں ہے، وہ تو بذات خود ایک اٹریکشن ہے۔ تو اٹریکشن میں اور محبت میں ہمیں ڈفرینسیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ محبت اگر